الله الرحمن الرحيم ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. نور کی بدلی جو چھائی رنگ بدلا نور کا عرش کی چوٹی پہ لہراتا ہے جھنڈا نور کا سر پہ صحرا باندھ کر اور امام نور کا چل دیا معراج کو بندھن کے دولا نور کا عرش کے جس دم قریب پہنچا وہ پتلا نور کا سامنے سے ہٹ گیا فوراً ہی پردہ نور کا سامنے سے ہٹ گیا فوراً ہی پردہ نور کا کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے یہ سراپا نور تھے وہ تھا کھلونا نور کا خود سراپا نور تھے وہ تھا کھلونا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حبیب خدا تاجدار بطوحہ قبلہ کونین سرکارم نور مجسم حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم، آج
یکم شعبان المعظم ہے، لیکن ہماری گفتگو سابقہ موضوع کی تکمیل پر ہوئی۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 17 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، وہ آنکھ نہ تو جھپکی اور نہ بہکی۔ حضرت علامہ بقلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ بارگاہ ربوبیت میں جا کر بے حجابانہ سر کی آنکھوں سے دیدار کیا۔ پہلی مرتبہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارگاہ ربوبیت میں پہنچے تو اس وقت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا۔ یہ پہلی ملاقات کا منظر ہے۔ فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى، آنکھ نے جو دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی۔ آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی۔ آنکھ نے دیکھا اور دل نے تصدیق کی، اس لیے کہ دل تو پہلے بھی کئی مرتبہ دیکھ چکا تھا، آنکھ نے آج پہلی بار دیکھا تھا۔ آج دیکھا تھا، دل پہلے بھی دیکھ چکا تھا، اس لیے دل نے تصدیق کی۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے بندے کی طرف وحی فرمائی، جو وحی فرمائی اس وحی میں 50 نمازوں کا تحفہ بھی تھا۔ بعین ہی بے تمام ہی وہ وحی کیا تھی، اس حقیقت تک آج تک نہ کوئی پہنچ سکا نہ کوئی پہنچ پائے گا۔ یہ راز ہیں اللہ اور اللہ کے محبوب کے درمیان۔ لیکن جتنا بیان ہوا اس میں سے کچھ نہ کچھ جو روایات میں آتا ہے، ملا جیون نے تفسیرات احمدیہ میں ذکر کیا کہ اس رات خلوت خانہ خدا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5000 موضوعات پر باتیں کی اپنے رب کے ساتھ۔ لیکن یہ بھی ان کا اپنا علم ہے، خدا جانے 5000 50,000 یا اس سے بھی کتنی زیادہ تھی۔ انہی میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے محبوب، یار یار کے پاس جاتا ہے، کوئی تحفہ لے کے جاتا ہے، تو میرے لیے کیا لے کے آیا؟ سرکار مدینہ سے فرمایا التحیات للہ والطیبات والصلوات والطیبات، اے مولا جتنی عبادات کے طریقے ہیں، عاجزی انکساری کے جتنے مقامات ہیں، قربانیوں اور ایثار کے جتنے درجات ہیں، میں عاجزیاں ساری کی ساری تیرے لیے لے کر آیا ہوں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو میرے پاس عاجزیاں لے کر آیا ہے تو سلامتیاں میں نے تجھے دے دی، تو میرے لیے بے کسیاں اور قربانیاں لے کر آیا ہے تو رحمتوں کی بارش ساری تجھ پر برسا دی ہے۔ اور تو ساری پاکیزگیاں لے کر آیا ہے تو برکتیں ساری میں نے تجھے دے دی ہیں۔ خدا نے مصطفیٰ سے بات کی اور مصطفیٰ نے اپنے رب سے بات کی، اور جب دونوں میں گفتگو ہو رہی تھی رب نے کہا
السلام علیکا، سلامتیاں تیری، ورحمت اللہ، رحمتیں تیری، وبرکاتہ، اور برکتیں تیری۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، دامن طلب پھیلایا اور کہا والسلام علینا، مولا صرف مجھے نہیں میری امت کو بھی شامل کر لے، صرف مجھے نہیں میری امت کو بھی۔ وہاں آل اولاد کا تذکرہ نہیں کیا، وہاں اپنے محض گھر والوں کا تذکرہ نہیں کیا۔ اس خلوت خانہ خدا میں تنہائی کے موقع پر وہاں پر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دامن طلب پھیلایا تو کہا السلام علینا وعباد اللہ الصالحین، مولا سارے نیک بندے تو نے مجھے میرے لیے خاص کی، اور میں نے اس رحمت میں آدم کو بھی شامل کیا، نوح کو بھی شامل کیا، حضرت داؤد کو بھی شامل کیا، عیسیٰ موسیٰ کو بھی شامل کیا، جتنے صالحین ہیں میں نے سب کو شامل کیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ نے تو ساری رحمت مصطفیٰ کو دی، اب جس جس تک رحمت پہنچی وہ دامن مصطفیٰ سے پہنچی ہے، جس جس تک رحمت پہنچی وہ مصطفیٰ سے پہنچی ہے۔ اللہ نے تو ایک صیغہ خطاب کا بولا تھا السلام علیکا، محبوب تیرے لیے سلامتیاں، تیرے لیے رحمتیں، تیرے لیے برکتیں، یہ تو محبوب نے کہا والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اب یہاں پر بھی جب کہہ دیا والسلام علینا اور ہم پر بھی، تو ہم میں سارے آ گئے، وعلی عباد اللہ الصالحین۔ پھر علیحدہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ علماء کرام نے فرمایا کہ اس میں بھی حکمت تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک لوگوں کا ذکر الگ کر کے اور گناہگاروں کو اپنے ساتھ ضمیر جمع میں شامل کر کے پھر رب کی بارگاہ میں یہ کہا کہ مولا نیکوں کا تو پھر کچھ نہ کچھ ہے، گناہگار تو ان کے پاس تو صرف میں ہی سہارا ہوں، گناہگاروں کا تو صرف میں ہی سہارا ہوں۔ گناہگاروں کو اپنے دامن رحمت میں رکھا اور اسے بھی نماز کا حصہ بنا دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات ہوئی، کہا نہیں دوبارہ جائیں، کچھ کمی کروائیں۔ چھٹے آسمان سے 7واں آسمان، 7ویں آسمان سے بعد کرسی، لوح و قلم سے گزر کر پھر سدرۃ المنتہا جو عرش کے پیندے میں ہے، ساری جنت کو عبور کر کے اعلیٰ علیین سے اوپر سدرۃ المنتہا، تو وہاں جب دوبارہ پہنچے تو اللہ رب العزت کا دوبارہ دیدار ہوا، دوبارہ پہنچے تو دوبارہ دیدار ہوا۔ جب پہلی مرتبہ دیدار ہوا تھا، علامہ بقلی کی بات ہو رہی تھی، علامہ بقلی فرماتے 2 مرتبہ دیدار ہوا، ایک مرتبہ ہوا اس وقت صرف خدا تھا یا مصطفیٰ تھا، صرف خدا تھا یا مصطفیٰ تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ بات ملا جیون میں تفسیرات احمدیہ میں تذکرہ کی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا و انتا، ایک میری ذات ہے دوسری تیری ذات ہے، وما سوا کا خلقتہ لأجلک، اے محبوب ایک میں دوسرا تو، اور اس کے علاوہ میں نے جو بھی پیدا کیا ہے وہ فقط تیرے لیے پیدا کیا ہے۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح و تقدیس کرتے ہوئے سجدے میں سر جھکا کر عرض کی، مولا انت و انا، تیری ذات ہے اور میری ذات ہے، وما سوا کا ترکتہ لأجلک، مولا تو نے ساری کائنات میرے لیے پیدا کی اور میں نے ساری نام پہ قربان کی، تو نے سب کچھ میرے لیے مجھے دے دیا اور میں نے سارا کچھ تیرے نام پہ قربان کر دیا۔ اس وقت یا مصطفیٰ ہے یا خدا ہے، کوئی تیسرا نہیں۔ اور جب دوسری مرتبہ دیدار ہوا تو اس وقت جنت بھی سامنے تھی، لوح و قلم بھی سامنے تھی، جنت کے باغات حسین نظارے بھی سامنے تھے، حور و غلمان اور قصور سامنے تھے، ساری کائنات سامنے تھی، عرش کی وسعت بھی سامنے تھی،
لوح و قلم کے اسرار بھی سامنے تھے اور بیت المعمور کی تجلیات بھی سامنے تھیں، سدرۃ المنتہا کے جلوے بھی سامنے تھے، جنت کے مناظر بھی سامنے تھے۔ جب سب سامنے تھے اس وقت بھی جب مصطفیٰ نے دیکھا، نہ لوح و قلم کے اسرار کو دیکھا، نہ ہی بیت المعمور کے تجلیات کو دیکھا، نہ سدرۃ المنتہا کے جلووں کو دیکھا، نہ جنت کے مناظر کو دیکھا تو اس وقت بھی صرف ذات خدا کو دیکھا۔ تبھی رب نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، میں نے اس آنکھ کے سامنے بڑے منظر کیے لیکن یہ آنکھ ٹکی تو صرف میرے دیدار پہ ٹکی۔ اس آنکھ کے سامنے بڑے منظر کیے لیکن اس آنکھ کا مطلوب تھا تو میری ذات تھی۔ نہ جنت کے نظارے اس آنکھ کو بہکا سکے، نہ بیت المعمور کے جلوے اس آنکھ کو اپنی طرف کھینچ سکے، نہ سدرۃ المنتہا کے تجلیات اس آنکھ کو اپنی طرف کھینچ سکی۔ کوئی حسن، کوئی دلربائی، کوئی کشش اور کوئی جذب اس آنکھ کو اپنی طرف نہ کھینچ سکا۔ اگر یہ آنکھ ٹکی تو ذات خدا پر ٹکی، اس آنکھ کو تسکین ہوئی تو ذات خدا سے ہوئی۔ اس کا منظر بیان کرتے ہوئے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف خواب میں اللہ کو دیکھا تھا، معراج کی رات تو جبریل امین کو دیکھا تھا، تو جبریل کو دیکھنا یہ نبی کی معراج تو نہیں، جبریل کو دیکھنا یہ مصطفیٰ کی معراج نہیں۔ جبریل امین کو تو کئی مرتبہ زمین پہ بھی دیکھ چکے تھے، اب سدرۃ المنتہا پہ جا کے جبریل کو دیکھیں تو کہیں یہ مصطفیٰ کی معراج ہے۔ نہیں، مصطفیٰ کو دیکھیں یہ جبریل کی تو معراج ہے، مصطفیٰ کو دیکھیں یہ جبریل کی تو معراج ہے، لیکن جبریل کو دیکھنا یہ مصطفیٰ کی معراج نہیں، مصطفیٰ کی معراج خدا کو دیکھنے سے ہوگی۔ اور پھر خواب میں نہیں، خواب میں تو حضرت امام اعظم نے 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، لیکن اس دیکھنے کو معراج تو نہیں کہتے۔ خواب میں تو حضرت امام احمد بن حنبل نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا، اس دیکھنے کو معراج تو نہیں کہتے۔ جس امام کے ہم مقلد ہیں اس نے 100 مرتبہ خواب میں رب کا دیدار کیا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو بول دیں امام اعظم ابو حنیفہ 100 مرتبہ رب کا دیدار کیا لیکن اسے معراج نہیں کہتے۔ امام احمد بن حنبل نے خواب میں اللہ کا دیدار کیا، اس دیدار کو معراج نہیں کہتے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ فرمایا علی اس رب کی عبادت کب کرتا ہے جسے دیکھا نہ ہو، علی اس رب کی عبادت نہیں کرتا جسے اس نے دیکھا نہ ہو، لیکن ساتھ فرما دیا لم تارہ العیون، اسے آنکھیں نہیں دیکھتی، ولیکن تراہ القلوب، اسے دل دیکھتے ہیں۔ حضرت علی نے رب کو دیکھا تو دل کی آنکھوں سے دیکھا، اس دیکھنے کو معراج نہیں کہا۔ خواب میں رب کو دیکھنا معراج ہوتا تو امام اعظم کو بھی معراج کہا جاتا، خواب میں دیکھنا رب کو دیکھنا ہی معراج ہوتا تو امام احمد بن حنبل کے متعلق بھی معراج کہا جاتا۔ اگر دل کی آنکھوں سے دیکھنا معراج ہوتا تو پھر علی کے دیکھنے کو بھی معراج کہا جاتا، اگر دل کی آنکھوں سے دیکھنا معراج ہوتا تو بایزید بستامی نے خدا کو دیکھا تھا، اسے معراج کہا جاتا، نہیں کہا جاتا۔ صرف مصطفیٰ کے دیکھنے کو معراج کہا جاتا ہے تو ماننا پڑے گا کہ مصطفیٰ نے خدا کو نہ خواب میں دیکھا تھا، نہ بعض دل کی آنکھوں سے دیکھا تھا، بلکہ عرش اولی پہ جا کر سر کی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ سر کی آنکھوں سے دیکھا، سر کی آنکھوں سے دیکھنا ہی معراج ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے تو بہت اچھی بات لکھی نور العرفان میں، فرماتے ہیں اگر کوئی خواب میں نبی پاک کو دیکھ لے تو اسے صحابی نہیں کہتے، دیکھا نبی کو ہے لیکن اسے صحابی
نہیں کہتے. خواب میں نبی کو دیکھیں تو دیکھنے والا صحابی نہیں ہوتا. خواب میں اگر نبی خدا کو دیکھے تو دیکھنے سے معراج بھی نہیں ہوتا. جس طرح صحابی بننے کے لیے عالم بیداری میں سر کی آنکھوں سے دیکھنا ضروری ہے، اسی طرح نبی کے معراج کے لیے بھی عالم بیداری میں سر کی آنکھوں سے دیکھنا ضروری ہے. سر کی آنکھوں سے دیکھا. 50 نمازیں ملی اور آپ واپس تشریف لائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار کہا یا رسول اللہ آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی. بار بار کہا کہ آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی. جتنی بار موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے محبوب اتنی بار اللہ کی بارگاہ میں گئے اور عرض کی یا اللہ کم کریں، یا اللہ تخفیف کریں. توجہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کو خود بلایا تھا. موسیٰ علیہ السلام خود گئے اور جب وہاں پر پہنچے تو کہا نہیں موسیٰ پہلے 30 دن کا روزہ رکھ. 30 دن کا روزہ رکھا تو دل میں خیال آیا کہ اللہ رب العزت سے بات کرنی ہے، بھوکے رہ رہ کر منہ میں بو آنے لگی ہے، منہ صاف نہ کر لوں. مسواک کر لی. جب وہاں پہنچے تو کہا مسواک کیوں کی ہے؟ تجھے نہیں پتا کہ روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بو مجھے عنبر اور کستوری سے بھی زیادہ پیاری لگتی ہے. اب 10 دن کا اور روزہ رکھ تاکہ وہی منہ میں مہک آنے لگے. بلایا خود ہے، شرطیں لگائی جا رہی ہیں. پہلے 30 دن کا روزہ، پھر 10 دن کا روزہ، 40 دن مکمل کیے. اب بھی جب جانے لگے تو کہا فخلع علیک، نالین تو اتار لے، جوتے تو اتار لے. توجہ ہے. ادھر میرا محبوب بلائے تھے تو ایک مرتبہ گیا تھا جب 50 نمازیں ملی اور واپس آیا. جب چھٹے آسمان پر آیا تو پھر اب بلانے کا جانا نہیں تھا، اپنی مرضی کا جانا تھا. جتنی مرضی بھی جائے، ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ جوتا تو اتار لے، فرمایا ایسے ہی آ جائے. ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ تو روزہ تو رکھ لے، ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ یہ شرطیں تو پوری کر لے. فرمایا وہ کلیم ہے، تو حبیب ہے، اس کا مقام اور ہے، تیرا مقام اور ہے. معراج کی باتیں سن کر خوش تو ہوتے ہیں، معراج کے تذکرے سن کر سر فخر سے بلند بھی ہوتا ہے کہ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جس نے خدا کو سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے. لیکن اس نبی نے جو معراج کی رات جو تحفہ لا کر دیا اپنی امت کو، اس تحفے کی پاسداری کتنی کرتے ہیں؟ کتنے سر ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں. معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سروں کو فرشتے پتھروں سے کچلتے ہیں. بہت بڑا بھاری پتھر اٹھا کر اس کے سر پہ مارتے ہیں جس سے سر پھوٹ جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، بدحال ہو جاتا ہے، اور وہ پتھر اچھل کر دور جا گرتا ہے. وہ فرشتہ پھر جاتا ہے اس پتھر کو اٹھانے کے لیے. جب واپس آتا ہے تو وہ سر پھر اپنی اصلی حالت میں آتا ہے، پھر اس پر پتھر کی ضرب لگتی ہے، اتنی ہی تکلیف دی جاتی ہے. اور جب اتنی وہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، پتھر دور گرتا ہے، فرشتہ پھر پتھر اٹھانے کے لیے جاتا ہے. بار بار ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. فرمایا جبریل کیا معاملہ ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ جب اذان ہوتی ہے اور جو سر اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتے ان کا یہی انجام ہوتا ہے. وہ سر پھوڑ دینے کے قابل ہیں جو بارگاہ میں نہیں جھکتے، وہ سر کچل دینے کے لائق ہیں جو سر اللہ کی بارگاہ میں نیاز مندی کا سجدہ نہیں کرتے. معراج کے وہ عبرت امیز واقعات بھول گئے یا معراج کا کچھ حصہ سچا مانتے ہو، کچھ کو تکذیب کرتے ہو، جھٹلاتے ہو؟ اگر سارا معراج سچ ہے تو پھر کیوں نماز کی پابندی نہیں ہے؟ ایک باپ اپنے بیٹے کو کام کہتا ہے کہ جا یہاں سے لاہور جا اور یہ کام کر کے آ. دوسرا ساتھ بیٹھا ہے، کہتا ہے یار بچہ ہے یہ تو لاہور نہیں جا سکے گا. بولا چل شیخو پورے چلا جا. وہ کہتا ہے نہیں یہ بچہ ہے یہ شیخو پورے بھی نہیں جا سکے گا.
بچہ بھی سن رہا ہے. باپ کہتا ہے چلو شیخو پورے نہیں جا سکتا تو یہاں فیروز وٹواں چلا جا. اگر بچہ ہے نہیں جا سکتا، فیروز بھی نہیں جا سکتا. کہتا میرا بیٹا ہے یار، فیروز نہیں جا سکتا، چل اڈے پہ جا اور اڈے پہ جا کر یہ کام کر کے آ. وہ کہتے نہیں اڈے پہ بھی نہیں جا سکتا، بچہ ہے. کہتا میرا بیٹا ہے، مجھے پتا ہے چلا جائے گا، نہیں جا سکے گا. اب یہ گفتگو سننے کے بعد بچے کے اندر کیا جذبہ پیدا ہوگا کہ یار میرا باپ اتنے مان سے کہہ رہا ہے کہ اڈے پر تو چلا ہی جائے گا، اور دوسرے کہہ رہے ہیں نہیں جا سکتا، میں اب جا کے دکھاؤں گا کہ جا سکتا ہوں کہ نہیں. اپنے باپ کی بات کو سچی کرنے کے لیے یہی جذبات اٹھیں گے نا. ایک نفسیاتی امر ہے. میری بات اگر آپ نے سمجھ لی تو ایک تیسرا آدمی بار بار اسے مس یوز کر رہا ہے، مس پوائنٹ کر رہا ہے، اسے اس کی عدم صلاحیت کی توجہ دلا رہا ہے اور اس کی کمی کا احساس دلا رہا ہے، اور اس کا باپ بار بار کہہ رہا نہیں یار میرا بیٹا ہے، اڈے تک تو چلا ہی جائے گا. بیٹے کے اندر کیا جذبات ہوں گے؟ وہ کہے گا اچھا اب میں جا سکتا ہوں یا نہیں جا سکتا، جا کے دکھاؤں گا کہ میرے باپ کو جو مجھ پر اعتماد ہے ایسے نہیں ہے. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو تو صحیح. ہوگا نا. موسیٰ علیہ السلام بار بار کہہ رہے ہیں 5 بھی نہیں پڑھی جا رہی، 5 بھی نہیں پڑھی جائیں گی، میرا تجربہ ہے نہیں پڑھی جائیں گی. اور نبی پاک کتنے اعتماد سے کہہ رہے ہیں نہیں موسیٰ میری امت ہے پڑھ لے گی. غور کیا آپ نے؟ اپنے تیرے نبی کو تجھ پر جو اعتماد تھا اور موسیٰ علیہ السلام جس نقص اور کمی کی طرف بار بار توجہ دلا رہے تھے، اب تو اپنے عمل سے موسیٰ علیہ السلام کی بات کی تائید کرتا ہے یا نبی کے اعتماد کی تائید کرتا ہے؟ یہ فیصلہ تو نے کرنا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں پڑھی جائیں گی، میرے نبی کہتے ہیں نہیں موسیٰ میری امت ہے پڑھ لیں گے، 5 تو پڑھ ہی لیں گے. اب تمہارے تک یہ خبر پہنچ گئی تو انسانی نفسیات کے حوالے سے تقاضا تو یہی ہونا چاہیے کہ ہم دن رات کوشش کریں اور اپنے نبی کے اعتماد کو سچا ثابت کریں اور کہیں کہ پڑھی جاتی ہیں نہیں پڑھی جاتی، اور مشکل ہے یا آسان جس طرح بھی ہوگا وقت نکالیں گے، 5 نمازیں پڑھ کے جب قبر میں جائیں گے، میدان محشر میں جائیں گے تو سارے نبیوں کو دکھائیں گے کہ ہمارے نبی کو جو ہم پر اعتماد تھا ایسے نہیں تھا، ہم نے اپنے نبی کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی. افسوس کی بات ہے کہ ہمیں اپنے نبی نے، ہمارے نبی نے جو ہم پر اعتماد کیا، ہم اس اعتماد کو بھی بحال نہیں رکھ رہے اور پھر اسی نبی کی شفاعت کی نعتیں پڑھ رہے ہیں، پھر اسی نبی کی شفاعت پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں جس کے اعتماد کو ہم خراب کر رہے ہیں. تو میرے دوستو آؤ آج سے ہی معراج کا یہ سبق لے لیں کہ الصلاۃ معراج المومنین، نبی کا معراج ہے عرش اولی پر جا کر خدا کو دیکھنا، اور امت کا معراج ہے گھر سے آ کر مسجد میں اسی خدا کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز چکا دینا. اللہ رب العزت ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.